کی پریکٹس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، آپ اس کو نوٹ کریں۔ پہلا ہے کم الساعۃ الآن، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الآن کا معنی ہے ابھی، یعنی ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الساعۃ الآن الواحدۃ تماما، واحدۃ تماما یعنی ایک ابھی پورا 1 بج رہا ہے۔ کم الساعۃ الآن، کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی؟ الساعۃ الآن السابعۃ والربع، 7:15، ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو، اور اگر گھڑی کے ہم منٹس کو دیکھیں تو وہ 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 60 منٹ کو اگر ہم 4 پر تقسیم کریں تو ہر حصہ 15 منٹ کا بنے گا، اور ٹوٹل 4 حصے بنیں گے، اور ایک چوتھائی کو ربع کہیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ اگر ہم نے 15 منٹ کا ذکر کرنا ہو تو ربع کے ذریعے سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ کم الساعۃ من فضلک، من فضلک ریکویسٹ کے لیے آتا ہے کہ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، تو جواب آئے گا الساعۃ الثانیۃ بالضبط، جیسے تماماً ہے اس طریقے سے بالضبط ہے، یعنی ایکوریٹ ٹائم جو ہے وہ 2 بج رہے ہیں۔ کم الساعۃ من فضلک، ٹائم کیا ہو رہا ہے برائے مہربانی بتا دیں۔ الثامنۃ وخمسہ عشرۃ دقیقۃ، ثامنۃ و خمسہ، اب یہاں پر یہ بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ممیز تمییز کے قواعد آپ نے پڑھے ہوں گے، عدد کے قاعدے بھی پڑھے ہوں گے کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ تمام عدد جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا مبنی اور دوسرا معرب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خمسہ، جو کہ خمسہ یہ 15 ہے، 11 سے 19 کے درمیان ہے، خمسہ عشرہ تھا، تو یہاں پر اس لیے مبنی پر فتحہ ہے۔ اچھا، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ممیز تمییز میں تمییز کا اعتبار کیا جاتا ہے، تمییز کو دیکھتے ہوئے عدد لایا جاتا ہے، تو دقیقتاً چونکہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے خمسہ مذکر ہے کہ مرکب عدد کے اندر 11 سے لے کر 99 تک، یہاں پر جو 13 سے 19، اس طریقے سے 23 سے 29، اس طریقے سے وعلی ھذا القیاس جو 99 تک جاتی کہانی، تو اس میں جو ہے وہ تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، اور عدد مرکب ہو تو پہلا مخالف قیاس اور دوسرا موافق قیاس۔ جیسے یہاں پر دقیقتاً ہے، اس کا جو عدد مرکب لے کر آئے ہیں خمسہ عشرہ تھا، تو یہاں پر خمسہ مخالف قیاس ہے، یعنی مذکر ہے کیونکہ دقیقتاً مؤنث ہے، اس لیے عشرتاً جو ہے یہ موافق قیاس آیا، یہ بھی مؤنث ہے۔ زیادہ تفصیل اس پر کلام نہیں کریں گے، کافی ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ کم الساعۃ، حل تعریف کم الساعۃ، کیا آپ کو پتہ ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ جواب آیا الساعۃ الآن الثالثۃ وخمس دقائق، ٹائم 3 بج رہے ہیں اور 5 منٹ، یعنی 3:05۔ تو خمس دقائق، خمس مذکر لے کر آئے چونکہ دقیقۃ مؤنث ہے، اور اس کی جمع دقائق ہے۔ یہاں پر دوسرا قاعدہ لگے گا، 3 سے لے کر 9 تک کی تمییز جمع مجرور اور مخالف قیاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے کم الساعۃ، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الساعۃ التاسعۃ والربع، 9:15 یا 9:15 کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اردو میں اصطلاح بولی جاتی ہے سوا کی، تو ہم 9:15 بھی کہہ سکتے ہیں۔ حل تعریفین کم الساعہ، اب لڑکی سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الرابعۃ وست دقائق، 4 اور 6 منٹ، یعنی 4:06 ہو رہے ہیں۔ کم الساعۃ من فضلک، برائے مہربانی بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ العاشرۃ وخمس عشرۃ دقیقۃ، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 10:15۔ اب 10:15 بھی لکھ سکتے ہیں، 10:15 بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں کا مطلوب معنی مقصود ایک ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حل تعریف کم الساعۃ، کیا آپ کو پتہ ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الساعۃ الخامسۃ وسبع دقائق، 5:06۔ تو یہاں پر سبع آیا ہے 7 منٹ، 7 دقائق 7 منٹ، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ مخالف قیاس۔ کم الساعۃ الآن، ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی؟ الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والربع، یہاں سے بھی 11 والا قاعدہ لگ رہا ہے، 11 سے 19 تک عدد جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ربع یہاں پر چوتھائی حصہ مراد ہے، تو 11:15 یا 11:15۔ حل تعریفین کم الساعہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ السادسۃ وثمان دقائق، 6:08 ہو رہے ہیں، یعنی 6 اور 8 منٹ۔ کم الساعۃ من فضلک، برائے مہربانی بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الثانیۃ عشرۃ وخمس عشرۃ دقیقۃ، 12:15 ہو رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے ٹائم کے متعلق کچھ اعداد کا ذکر کیا کہ اگر یہ ٹائم ہو رہا ہو تو یوں بولیں گے، یہ ٹائم ہو رہا ہو تو یوں بولیں گے۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 20، تبادل سوال والجواب، یہاں پر بھی ٹائم کے متعلق ہے، اس کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ حسن اور سالم کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ حسن سوال کرتا ہے کم ساعتن فی الیوم، دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الیوم 24 ساعتن، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ حسن کم دقیقتن فی الساعہ،
گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الساعۃ 60 دقیقۃ، گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. سالم: حسن: کم ثانیۃ فی دقیقۃ، فی الدقیقہ. حسن کہتا ہے منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الدقیقۃ 60 ثانیۃ، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. حسن: کم یومن فی الاسبوع، دن میں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سالم بتاتا ہے فی الاسبوع 7 ایام، السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. اليوم هو الجمعہ، آج کا دن جمعہ کا دن ہے. امس کان الخمیس، گزشتہ کل جمعرات تھی. اول امس کان الاربعاء، جمعرات سے پہلے والا جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے. غدن سیکون السبت، آنے والا دن جو ہے وہ کل، آنے والا کل وہ ہفتہ ہوگا. بعد غدن سیکون الاحد، یعنی پرسوں، آنے والا جو پرسوں ہے اس میں وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ اتوار کا دن ہوگا. آگے چلتے ہیں. اصل سوال کرتا ہے کم شہرن فی السنۃ المیلادیہ، میلادی مہینے، میلادی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سالم جواب دیتا ہے فی السنۃ 12 شہرن، 12 شہرن. واحد اور تثنیہ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ عدد اور معدود دونوں موافق قیاس ہوتے ہیں. ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ 13 سے لے کر 19 تک اس میں مخالف قیاس ہوتا ہے، تمییز منسوب ہوتی ہے. تمییز تو ان کی بھی منسوب ہوتی ہے، 11 سے 99 تک تمییز مفرد منصوب ہی ہوگی، لیکن عدد معدود کے اندر موافقت کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے واحد تثنیہ کے اندر موافق رہے گا. جیسے 12 شہرن، اسنا بھی مذکر، شہر عشرہ بھی مذکر اور شہرن بھی مذکر. اس طریقے سے اگر ہم مونس لے کر آئیں گے تو وہ بھی ایسے ہی آئے گا، تینوں مونس ہوں گے. چلیں سوال کی طرف آتے ہیں. جواب آیا تھا ینائر، فبرائر، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، سپتمبر، اکتوبر، نوفمبر، دسمبر. ان کے چونکہ یہ عامیہ میں بولے جاتے ہیں. ینائر یہ جنوری سے تبدیل کیا گیا ہے، فبرائر یہ فیبروری سے تبدیل کیا گیا ہے، اس طریقے سے مارچ سے مارس بنایا گیا ہے. تو ان کے تلفظ میں بھی اختلاف ہے، کبھی کوئی کس کو کیسے پڑھتا ہے، کوئی کیسے پڑھتا ہے. تو ہم نے ایک طریقہ لکھ دیا، اسے بھی پڑھا جاتا ہے. اور دوسرے جو ریڈ کلر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کانون ثانی، شبات، آذار، نیسان، ایار، حزیران، تموز، آب، ایلول، تشرین الاول، تشرین الثانی، کانون الاول. یہ ہیں فصیح لغت کے اندر، لغت العربیہ الفصحیٰ کے اندر اسی طریقے سے مہینوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں. آپ چاہیں تو دونوں یاد کر لیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم سیکھنا آسان فرمائے، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے عربی تکلم پریکٹس سے ہی آئے گا. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، کوشش کریں، محنت کریں. بالخصوص عدد معدود کتنی بار یاد کیا ہوگا پھر بھول جاتا ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد رہے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم آسان فرمائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.